کہ جب ہم نے اللہ کی نظر سے دیکھا تو علی مرتضیٰ کے کیا فضائل ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں جو ہے رسول اور آل رسول کے قصیدے پڑھوا دیے کتاب سے۔ آپ تمامی حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص دو جملے استعمال کر رہا ہے۔ سب سے پہلا جملہ اس نے جو استعمال کیا کہ ہم نے اللہ کی نظر سے علی کو دیکھا کہ ان کے کیا فضائل ہیں۔ دوسرا جملہ اس نے استعمال کیا کہ اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول کے قصیدے پڑھوائے۔ اس تفضیلی کے دونوں جملے شرعاً ناجائز ہیں۔ کسی دانشور نے بڑے خوب اور بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ اس نیم ملا کو کہا جائے اور بتایا جائے کہ یوٹیوب سے اور فیس بک سے اور گوگل سے علم نہیں سیکھا جاتا، بلکہ علم سیکھنے کے لیے کتابوں کو پڑھا جاتا ہے۔ اس شخص کے پہلے جملے کی طرف غور کیجئے کہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کی نظر سے علی کو دیکھا۔ یہ جملہ شرعاً ناجائز، گمراہ کن اور قابل توبہ جملہ ہے۔ اب اس کے دلائل و حوالہ جات دیکھ لیں۔ یہ جملہ تشبیہ اور مماثلت صفات الہی پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سورہ شورى آیت نمبر 11، کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 4 میں تفصیلی طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مخلوق سے بلند اور پاک ہونا ثابت ہے۔ تفسیر قرطبی میں صاحب تفسیر یہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات کو مخلوق کے انداز پر تشبیہ دے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اب دوسری دلیل کی طرف رخ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر یعنی بصر کا مفہوم علم و احاطہ ہے، نہ کہ انسانوں کی طرح دیکھنا۔ شرح عقیدہ طحاویہ۔ پھر الاشباح والنظائر میں حضرت امام جلال الدین سیوطی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر کا مطلب علم کامل اور احاطہ ہے، نہ کہ جسمانی بصارت جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ پھر آگے حضرت امام جلال الدین سیوطی یہ ارشاد فرماتے ہیں، من ادعا علما یختص باللہ فقط کفر، جو ایسا علم یا ادراک اپنے لیے کہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ کفر کی سرحد پر ہے۔ پھر آگے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ ارشاد فرماتے ہیں الفقہ الاکبر میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات لا یشبہ المخلوق، جو مشابہت کا عقیدہ رکھے وہ اہل بدعت سے ہے۔ تیسری دلیل آپ تمامی حضرات یہ دیکھیں کہ یہ جملہ علم غیب میں شرکت یا علم الہی کے احاطے میں دعوے کے مترادف ہے۔ اب فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ ارشاد فرماتے ہیں جلد 15 صفحہ نمبر 281 پر کہ اللہ تعالیٰ کے علم و نظر کو کسی انسان کے ساتھ تشبیہ دینا جہالت، جرت اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اب جملہ نمبر 2 کی طرف آپ اس کے رخ کیجئے کہ جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں قصیدے پڑھوا دیے۔ پھر سے میں کہوں گا برائے کرم یہ یوٹیوب دیکھ کر مولانا مت بنو، پیر صاحب مت بنو۔ اگر تمہیں پیر صاحب یا مولانا بننا ہے، عالم دین بننا ہے، کتابوں کو پڑھو۔ قرآن کوئی قصیدہ نہیں ہے، قرآن وحی الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے نبی کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ یہ ان کے لائق ہے، اور قصیدہ شاعری کو کہتے ہیں، یہ آپ جان لیجئے۔ تفسیر جلالین، تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری سب اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن شعر یا قصیدہ نہیں ہے بلکہ وحی الہی ہے، جس کا اسلوب بے مثال اور غیر شاعرانہ ہے۔ اس کی دوسری دلیل کی طرف رخ کرتے ہیں کہ قرآن کو قصیدہ کہنا تشبیہ بالمخلوق ہے، یعنی کلام بشر پر قیاس ہے۔ فتاوی عالمگیریہ، جسے ہم فتاوی ہندیہ کے نام سے جانتے ہیں، جلد 2 باب العقائد۔ آگے اسی فتوے میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کو نثر یا شعر مخلوق کے جیسا سمجھے یا اس کے مانند بات کرے تو وہ فاسق و ضال ہے۔ تیسری دلیل کی طرف اگر آپ رخ کریں کہ اگر کسی شخص کی نیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ستائش کی بھی ہو تو بھی اسلوب قرآن کا ادب مجروح ہوتا ہے ایسا کہنے سے۔ تفسیر کبیر
امام فخरुद्दीन राजी सूरह यासीन की तफसीर में इसको रकम फरमाते हैं। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह तावीलात अहले सुन्नत में ये इरशाद फरमाते हैं कि कुरान का असलूब मदह जरूर करता है मगर शेरी तर्ज पर नहीं बल्कि हिकमत और एजाज के साथ, यानी कलाम इलाही को बंदों के कलाम या शेर व कसीदे पर कयास करना जहालत और बिदात है। तो इस जाहिल इंसान को सही और मोहतात ताबीरात करनी चाहिए। ये जुमला कुल्ली तौर पर गलत है कि हमने अल्लाह की नजर से अली को देखा, जबकि इसका दुरुस्त जुमला ये होना चाहिए कि हमने हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फजाइल कुरान और हदीस की रोशनी में समझे। दूसरा जो जुमला इसने गलत इस्तेमाल किया, अल्लाह ने कुरान में कसीदे पढ़वाए, जबकि इसका दुरुस्त जुमला यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले अतहार की अजमतें बयान फरमाई। मेरे यूट्यूब के मौलाना, गूगल के पीर साहब ऐसे जुमले जो अल्लाह की सिफात को इंसानों के लिए इस्तेमाल करें या वही कुरान को शेरी अंदाज में कसीदा करार दें, वो न सिर्फ शरई तौर पर फासिद हैं बल्कि गुमराही व बिदअत के दरवाजे खोलने वाले हैं। इनसे परहेज वाजिब है और तौबा लाजिम है और इस्लाह अकीदा जरूरी है।